دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں پڑھتے ہوئے بھی نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت بالکل تھم گیا ہو۔ صحیح۔ اور جہاں کی خاموشی اتنی گہری اور پراسرار ہے کہ وہ خود گفتگو کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی تصوراتی سفر پر نکل رہے ہیں۔ جی، ایک بہت ہی منفرد سفر۔ یہ سفر ہمیں پاکستان کے انتہائی شمال میں گلگت بلتستان کی گود میں چھپے ایک عظیم اور پرہیبت پہاڑ تک لے جائے گا۔ یہ محض پتھروں، چٹانوں اور برف کا کوئی عام ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی حوصلے کی انتہا اور قدرت کی بے پناہ ظالمانہ طاقت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی ظالمانہ طاقت۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع نانگا پربت ہے۔ نانگا پربت، واقعی دنیا بھر کی کوپیماؤں میں اسے ایک انتہائی خوفناک اور ایک پراسرار پہچان ملی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ دنیا کی 9ویں سب سے بلند چوٹی ہے، لیکن اس کی اصل شہرت اس کی بلندی سے کہیں زیادہ اس کے خطرناک مزاج کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، اس کا مزاج؟ برسوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسے کلر ماؤنٹین یعنی قاتل پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی دہشت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو اپنے اندر بے پناہ گہرائی اور تجسس رکھتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مشن محض ایک پہاڑ کی جغرافیائی خصوصیات بتانا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس پیچیدہ نفسیاتی اور جذباتی کشمکش کو سمجھنا ہے جو انسان کو اس قدر خطرناک جگہ پر جانے پر مجبور کرتی ہے۔ صحیح۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قدرت کی اس بے پناہ اور منہ طاقت کے سامنے جہاں ٹیکنالوجی بھی جواب دے جاتی ہے، وہاں انسان کی اصل حیثیت کیا ہے۔ بالکل، انسان تو بہت بے بس ہو جاتا ہے وہاں۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ اچھی طرح جانتے ہوئے بھی کہ یہ پہاڑ موت کو سیدھی دعوت دینے کے مترادف ہے، اس کی طرف کسی مغناطیس کی طرح کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ یہ پہاڑ دراصل انسانی حدود کا، جسم و دماغ کا ایک ایسا کڑا امتحان لیتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ملتی۔ بالکل، اور اگر ہم سب سے پہلے اس پہاڑ کے نام کی ہی انفرادیت پر بات کریں تو وہ اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ جی، اسے نانگا پربت کہا جاتا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے بے لباس پہاڑ۔ بالکل۔ اب عام طور پر جب ہم کسی بلند ترین چوٹی کا تصور کرتے ہیں، جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ہو گیا یا K2، تو ذہن میں ایک مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا سفید چمکتا ہوا پہاڑ آتا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک سفید چوٹی۔ لیکن نانگا پربت کا معاملہ بالکل مختلف اور تھوڑا حیران کن ہے۔ اس کی ڈھلانیں اس قدر عمودی، سیدھی اور سخت ہیں کہ ان پر برف بھی ٹک نہیں پاتی۔ درست کہا آپ نے، اور اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ سائنسی اور جغرافیائی وجہ بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم 8000 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں تو وہاں کشش ثقل اور انتہائی تیز ہواؤں کا ایک ایسا خطرناک ملاپ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو چٹان پہ رکنے ہی نہیں دیتا۔ یعنی ہوائیں سب اڑا دیتی ہیں۔ بالکل۔ نانگا پربت کی چٹانیں اتنی سیدھی ہیں کہ جو بھی برف وہاں گرتی ہے وہ ہوا کے دباؤ اور کشش ثقل کی وجہ سے پھسل کر سیدھا نیچے وادیوں میں گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ اپنے سیاہ اور بھورے پتھروں کے ساتھ دور سے ہی ایک انتہائی پرہیبت اور دیویاکل ننگی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ انفرادیت ہے جو اسے باقی تمام چوٹیوں سے الگ بناتی ہے۔ اور یہ سوچ کر اور بھی حیرت ہوتی ہے کہ اس ہیبت ناک پہاڑ کے بالکل دامن میں جہاں یہ برف باری اور عمودی چٹانیں ختم ہوتی ہیں، وہاں باقاعدہ چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ جی ہاں، بالکل آباد ہے۔ اگر ہم شہروں میں رہنے والوں کی بات کریں تو ذرا سا AC خراب ہو جائے یا سردیوں میں ہیٹر کام نہ کرے تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ان دیہات میں زندگی گزارنے کا اگر ہم تصور کریں تو وہ کسی بھی طور پر آسان نہیں ہے۔ یہاں بسنے والے لوگوں کا جینا، مرنا، ان کی خوشیاں، غمی، سب کچھ اسی پہاڑ کے سائے میں ہوتا ہے۔ شدید ترین سردی جو ہڈیوں کے گودے تک کو جما دیتی ہے، اور ایک ایسا گہرا سناٹا جو بعض اوقات کانوں کے پردے پھاڑتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ مقامی لوگ دراصل انسانی بقا کی ایک ناقابل یقین مثال ہیں۔ بالکل۔
وہاں روزمرہ کی زندگی میں سہولیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، دشوار گزر راستے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ کا ہر وقت کا خطرہ ہے، اور مہینوں تک بیرونی دنیا سے کٹے رہنا ان کی زندگی کا معمول ہے۔ مہینوں تک کٹے رہنا واقعی۔ لیکن اس سب کے باوجود جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ ان کی نفسیاتی مضبوطی ہے۔ وہ اس پہاڑ کو محض ایک پتھر کا ڈھیر نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے لیے نانگا پربت ایک زندہ وجود کی طرح ہے۔ یعنی وہ اسے ایک طرح سے زندہ مانتے ہیں۔ بالکل، ایک ایسا وجود جس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ بالکل، جب ان مقامی لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا جائے تو وہاں شکوے یا دنیا سے کٹے رہنے کی مایوسی کے بجائے صبر اور ایک عجیب سی طمانینت نظر آتی ہے۔ جی، یہاں کے بچے کسی جدید سہولیات سے آراستہ پارکوں یا مالز میں نہیں، بلکہ اسی سنگ دل پہاڑ کی گود میں جوان ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ان خطرناک راستوں پر ایسے دوڑتے ہیں جیسے ان کے قدموں میں پہیے لگے ہوں، اور شام کے وقت بزرگ آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ کر اسی پہاڑ کے مزاج کی کہانیاں سناتے ہیں۔ کہانیاں جو نسل در نسل چلتی ہیں۔ بالکل، کہ کب پہاڑ خوش تھا، کب اس نے غصے میں آ کر طوفانوں کو جنم دیا، اور کن لوگوں کو اس نے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ لیا۔ یہ مقامی لوگ اس پہاڑ کی نفسیات اور اس کے بدلتے ہوئے موڈ کو جتنا سمجھ سکتے ہیں شاید ہی کوئی اور سمجھ سکتا ہو۔ بے شک۔ اور جب ہم اس کے مزاج کی سختی کی بات کرتے ہیں تو اس کی جغرافیائی ساخت کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر وہ حصہ جو دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے حتمی چیلنج پیش کرتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم چیلنج کی بات کرتے ہیں تو نانگا پربت کے مشہور زمانہ روپل فیس کا ذکر کیے بغیر یہ گفتگو مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ روپل فیس، بالکل۔ روپل فیس کوئی عام ڈھلان یا کوئی پہاڑی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی دنیا کی سب سے بلند سیدھی دیوار ہے۔ سب سے بلند۔ اگر ہم تصور کریں کہ ہمارے شہر کی سب سے اونچی عمارت کتنی بڑی ہے اور پھر ویسی 20 عمارتیں ایک کے اوپر ایک رکھ دیں، تب بھی ہم روپل فیس کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تقریباً 4,500 میٹر کی ایک مسلسل عمودی چٹان ہے۔ کوہ پیماؤں کے لیے اس دیوار کو سر کرنا لفظی طور پر ناممکن کو ممکن بنانے کے مترادف ہے۔ اور اگر اس کا تھوڑا تکنیکی اور نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو روپل فیس پر محض چڑھنے کا فیصلہ کرنا ہی صرف جسمانی طاقت کا کھیل نہیں رہ جاتا۔ جب کوئی دیوار بالکل سیدھی 90 ڈگری کے زاویے پر ہو تو وہاں کوہ پیماؤں کے لیے رات گزارنے یا خیمہ لگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ سوتے کہاں ہیں؟ انہیں چٹان کے ساتھ لٹکتے ہوئے خصوصی ٹینٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں، جنہیں پورٹالیج کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہزاروں فیٹ کی بلندی، نیچے اتھاہ گہرائی، اور انسان ایک رسی کے سہارے ہوا میں لٹک کر سونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اف، یہ تو سوچ کر ہی چکر آنے لگتے ہیں۔ اور اوپر سے گرنے والے دیوائکل برف کے تودے اور اچانک سرکنے والے بھاری پتھر ہر وقت جان لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ تو سن کر ہی سانس رکنے لگتی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے بلندی بڑھتی ہے تو جسم کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ سنا ہے کہ آکسیجن کی کمی دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہاں کا موسم اور بلندی دراصل قدرت کا وہ کڑوا سچ ہے جو انسانی بائیولوجی کی برداشت سے بالکل باہر ہے۔ یعنی جسم ہار ماننے لگتا ہے۔ جی، 8,000 میٹر سے اوپر کے علاقے کو باقاعدہ ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی ڈرامائی نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ ڈیتھ زون؟ ان میں آکسیجن کی مطلوبہ مقدار پوری ہو ہی نہیں پاتی۔ اسے میڈیکل کی زبان میں ہائپوکسیا کہتے ہیں۔ ہائپوکسیا؟ اس حالت میں جسم اپنے ہی خلیوں کو زندہ رکھنے میں ناکام ہونے لگتا ہے۔ دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی تو وہ سوجنے لگتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ایک منٹ، یعنی انسان کے ہوش و حواس باقاعدہ اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور وہ جاگتے ہوئے خواب دیکھنے لگتا ہے؟ بالکل۔ فیصلے کرنے کی طاقت صفر ہو جاتی ہے۔
اور اس پر مستزاد وہاں کی شدید ترین سردی، -40 یا 50 ڈگری میں اگر جسم کا کوئی حصہ جیسے ناک یا انگلیاں ذرا سا بھی کھلا رہ جائے تو خون کا بہاؤ رک جاتا ہے اور وہ حصہ باقاعدہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم فراسٹ بائٹ کہتے ہیں۔ خطرناک، بہت خطرناک۔ اور نانگا پربت پر موسم کی کوئی پیشگوئی بھی کام نہیں آتی۔ یہاں ایک ہی دن میں بلکہ چند گھنٹوں کے اندر تیز دھوپ سے لے کر اندھا کر دینے والے برفانی طوفان کا تماشا نظر آ سکتا ہے۔ یعنی موسم پلک جھپکتے بدل جاتا ہے۔ جی، ہوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان یا اس کے آلات کو تنکے کی طرح اڑا کر کھائی میں پھینک سکتی ہیں۔ ایسے بے رحم ماحول میں چوٹی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، محض زندہ بچ کر واپس آ جانا ہی ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ وہاں جانا سراسر پاگل پن ہے۔ تو پھر وہ پہلا انسان کون تھا جس نے اس ناممکن کو ممکن بنایا، جس نے اس قاتل پہاڑ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سر کیا؟ یہ تاریخ کا ایک انتہائی سنسنی خیز باب ہے۔ یہ قصہ ہے 1953 کا، جب ایک جرمن کوہ پیما ہرمن بھول نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جسے آج بھی کوہ پیمائی کی دنیا میں ایک معجزے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ہرمن بھول۔ یہ وہ سال تھا جب نانگا پربت کی پیشانی پر تاریخ کا پہلا انسانی قدم رکھا گیا، اور یہ فتح محض ایک چوٹی کو سر کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی ارادے کی ایک ایسی دیوانگی کی داستان ہے جسے سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور ہرمن بھول کے اس واقعے کی سب سے خاص بات یہ نہیں تھی کہ وہ پہلا شخص تھا، بلکہ وہ طریقہ تھا جس سے اس نے یہ چڑھائی کی۔ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو ایک چیز نے میرا دماغ واقعی گھما دیا۔ اور وہ کیا تھی؟ اس نے یہ سفر تنہا اور بغیر آکسیجن سلنڈر کے کیا تھا۔ بالکل، یعنی جس ڈیتھ زون کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، جہاں جسم ویسے ہی مر رہا ہوتا ہے، وہاں یہ شخص بغیر کسی مصنوعی آکسیجن کے بالکل اکیلا اوپر چڑھتا گیا۔ یہ تو سیدھا موت کے منہ میں چھلانگ لگانے والی بات تھی۔ بالکل درست کہا۔ اس واقعے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس وقت کی صورتحال کا تصور کریں۔ ہرمن بھول نے کیمپ سے چوٹی تک کا اپنا آخری طویل ترین اور خطرناک ترین سفر بالکل تنہا طے کیا۔ تنہا؟ اس نے مسلسل 41 گھنٹے تک چڑھائی کی اور واپسی کا سفر، اتنی بلندی پر جہاں ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی کئی بار سانس لینی پڑتی ہے، بغیر آکسیجن کے سانس لینا، اور وہ بھی 1950 کی دہائی کے عام سے آلات کے ساتھ، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو رات ہو گئی اور اسے ایک انتہائی چھوٹی سی چٹان پر، جہاں وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، کھڑے ہو کر پوری رات گزارنی پڑی۔ کھڑے ہو کر؟ اتنی بلندی پر؟ جی، اس کا ایک ہاتھ ایک پتھر کو پکڑے ہوئے تھا اور وہ اسی حالت میں موت اور زندگی کے درمیان جھولتا رہا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ وہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جب ہر قدم پر پھیپھڑے ہوا کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور جسم جواب دے چکا ہوگا۔ لیکن ہرمن بھول کا سفر اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اگر انسان کا ارادہ سامنے کھڑے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور اٹل ہو تو مشکل ترین راستے بھی قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی یہ کامیابی محض ایک ذاتی فتح نہیں تھی، بلکہ اس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ انسانی جسم کی کمزوریوں پر انسانی عزم کس طرح حاوی ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے حقیقت کا دوسرا رخ بہت تاریک ہے۔ وہ کیسے؟ ہر کہانی کا انجام ہرمن بھول جیسا شاندار یا کرشماتی نہیں ہوتا۔ نانگا پربت جتنا اپنے فاتحین کے لیے مشہور ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ان لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے جو کبھی واپس نہیں آئے، جو وہیں رہ گئے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں، جب سب جانتے ہیں کہ یہ قاتل پہاڑ ہے، تو لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے اور اپنی جان داؤ پر لگا کر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اس پہاڑ کے سینے میں برف کے نیچے ایسی ہزاروں ان کہی داستانیں اور گمشدہ کہانیاں دفن ہیں جن کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ بہت سے پرجوش اور دنیا کے بہترین کوہ پیما پوری تیاری اور ایک بڑے خواب کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، اس عظیم پہاڑ پر موجود برف کی اس ابدی اور سفید چادر میں ہمیشہ کے لیے چھپ جاتے ہیں۔ وہ لوگ دراصل اسی پہاڑ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ٹریجڈی اور بے بسی کا مقام یہ ہے
کہ اتنی بلندی پر اور ایسے بے رحم موسم میں ریسکیو آپریشنز کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی؟ عام طور پر جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم ہیلی کاپٹر کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، لیکن سائنس کا اصول ہے کہ اتنی اونچائی پر جہاں ہوا اس قدر پتلی ہو، وہاں ہیلی کاپٹر کے پروں کو اڑنے کے لیے درکار دباؤ نہیں مل پاتا۔ اوہ، یعنی وہ اڑ ہی نہیں سکتے؟ بالکل، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی وہاں پھنس جائے یا حادثے کا شکار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے کسی اور کی جان خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ قدرت کے اس انتہائی کڑے نظام میں اتنی اونچائی پر پہنچ کر انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا۔ مگر ذرا سوچیں، ایک طرف اتنی سختی ہے اور موت کا اتنا واضح خطرہ ہے، اور دوسری طرف کوہ پیماؤں کا ہجوم ہے جو وہاں جانے کے لیے بےتاب ہے۔ صحیح۔ اس نفسیات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس پہاڑ کی سب سے بڑی کشش ہی اس کا وہ خوف ہے۔ خوف کی کشش؟ بالکل، ایک ایسا خوف جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والے مہمجوؤں کے دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یہ ایک طرح کا نشہ ہے، اپنی ہی بقا کو چیلنج کرنے کا نشہ۔ یہ ثابت کرنے کی خواہش کہ ہم زندہ ہیں اور ہم اس آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ وہ خطرہ ہی دراصل وہ قیمت ہے جو وہ ایک ایسا تجربہ حاصل کرنے کے لیے چکاتے ہیں جو عام انسانی زندگی سے بہت بالاتر ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ یہ خوف اور موت کا رقص یقیناً اس پہاڑ کی ایک پہچان ہے، مگر ہم اس کے ایک اور پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ پہاڑ جتنا خوفناک ہے، در حقیقت اتنا ہی مسحور کن اور دل فریب بھی ہے۔ ہاں، اس کی خوبصورتی۔ جب آپ اس کے قریب ہوتے ہیں تو اس کا حسن آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ جی، اور اگر ہم گفتگو کا رخ تھوڑا اس خوبصورتی کی طرف موڑیں تو وہ بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر ہم تصور کریں کہ صبح کا وقت ہے، چاروں طرف ایک گہرا سناٹا اور اندھیرا ہے، اور پھر اچانک سورج کی پہلی کرن نانگا پربت کی برف پوش چوٹی پر پڑتی ہے، وہ منظر، وہ لمحہ کسی طلسم یا جادو سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اندھیری چوٹی اچانک ایک چمکتے ہوئے سونے کی طرح روشن ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے اور شام قریب آتی ہے تو پہاڑ باقاعدہ اپنے رنگ بدلنے لگتا ہے۔ رنگ بدلتا ہے۔ ڈلتے سورج کے ساتھ یہ برف کبھی گہری سنہری، کبھی آگ جیسی سرخ، اور پھر آہستہ آہستہ نیلے سایوں میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ نظارے اسے ایک ایسی شاندار پینٹنگ بنا دیتے ہیں جسے دنیا کا کوئی بھی مصور اپنے کینوس پر نہیں اتار سکتا۔ اور اس دلکش حسن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ گہری اور پراسرار خاموشی جس کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی بالکل۔ اس خاموشی کی ایک بہت گہری نفسیاتی اور روحانی جہت ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارے شہروں کے شور و غل، ٹریفک اور موبائل فون کے مسلسل بجتی گھنٹیوں میں ہم باقاعدہ بھول چکے ہیں کہ اصل خاموشی کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ہے، ہم شور کے عادی ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کوئی اس پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچتا ہے یا اس کے دامن میں کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کی ہوا کی سرسراہٹ، دور کہیں کسی گلیشیئر کے سرکنے کی دبی دبی آواز اور وہ وسیع و عریض سناٹا، یہ سب انسان کی روح میں اتر جاتا ہے۔ روح میں اتر جاتا ہے۔ آنی کو اندر سے پرسکون کر دیتا ہے۔ یہ وہ جمال ہے جسے لفظوں کے محدود دائرے میں قید کرنا واقعی ناممکن ہے۔ اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے اس پہاڑ کی ہیبت ناک چوٹیوں سے لے کر اس کے دامن میں بسنے والے سخت جان لوگوں تک، اس کی ناممکن سمجھی جانے والی عمودی دیواروں سے لے کر انسانی جسم کے ہار مان جانے تک، اور تاریخ ساز فتوحات سے لے کر اس کے مسحور کن حسن اور خاموشی تک بہت سے پہلوؤں پر بات کی۔ جی، اگر اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نانگا پربت در حقیقت صرف ایک زمینی ساخت یا پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اور فطرت کے درمیان ہونے والا ایک خاموش معرکہ ہے۔ ایک خاموش معرکہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ ایک ایسا میدان جہاں انسان اپنی طاقت کو جانچنے آتا ہے۔ دراصل چوٹی پر پہنچ کر جھنڈا لہرانے سے زیادہ وہ سفر اہم ہے جو انسان کو وہاں تک لے کر جاتا ہے۔ بالکل، اصل چیز سفر ہے۔ رستے میں گرنا، سردی اور آکسیجن کی کمی سے جم جانا، اور پھر اپنے ہی اندر سے کوئی نئی طاقت ڈھونڈ کر سنبھلنا اور اگلا قدم اٹھانے کی کوشش کرنا۔
یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے جو انسان کو اس قاتل مگر حسین پہاڑ کی جانب کھینچتا ہے۔ اور اسی فلسفے سے ہم زندگی کا ایک بہت ہی وسیع اور گہرا سبق اخذ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ نانگا پربت خاموشی سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قدرت کے جلال اور اس کی بے پناہ طاقت کے سامنے اپنی اوقات یاد رکھنا اور اپنی حدود کو پہچاننا ہی اصل حکمت ہے۔ بالکل۔ انسان ٹیکنالوجی کے زور پر دنیا کے بہت سے حصوں کو فتح کر سکتا ہے، لیکن قدرت کے ان عظیم مظاہر کے سامنے وہ آج بھی بے بس ہے۔ زندگی صرف ہر حال میں جیتنے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے یا بلند ترین مقام پر زبردستی قبضہ جمانے کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ بلکہ زندگی سمجھ بوجھ، قدرت کے قوانین کا احترام اور مشکل ترین حالات میں برداشت کا نام ہے۔ جو کوہ پیما اس پہاڑ کا احترام نہیں کرتا، پہاڑ اسے کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو صرف پہاڑوں پر ہی نہیں، ہماری عام زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک بہترین بات کہی آپ نے، اور اسی بات کے ساتھ ہمیں اس بیٹھک کو ایک ایسے مقام پر چھوڑنا چاہیے جو دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے۔ جی، جیسا کہ ہم نے دیکھا، نانگا پروت صرف برف اور چٹان کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک ابدی پیغام سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک کہاوت ہے جو اس پہاڑ کے مزاج پر پوری اترتی ہے کہ جو شخص خاموشی کو سننا سیکھ لے وہ کائنات کے بڑے بڑے راز پا لیتا ہے۔ بے شک۔ تو اب سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی روزمرہ کی انتہائی تیز رفتار، شور و غل سے بھری اور ہنگامہ خیز زندگی میں قدرت کی اس طاقتور اور پراسرار خاموشی کے پیغامات کو کہیں انسنا تو نہیں کر رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جسے محسوس کرنے کے لیے، جس کے رازوں کو پانے کے لیے شاید ہمیں ہزاروں میٹر بلند کسی خطرناک پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں بس ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے ہی اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔